السلام علیکم۔ ہاں جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ایک جادو کی دیگ کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے قریب ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ شاید کبھی اسے کوئی خزانہ مل جائے تاکہ اس کی زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں، اس کے پاس پیسے آ جائیں۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچا اور کڑاہی بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا تو دیکھا کہ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، تبھی تو کسی نے جنگل میں درخت کے پاس اس کو زمین کھود کے اتنا نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ خوشی وہ دیگ کی طرف بڑھا، اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا دیگ تو خالی تھی۔ وہ اتنا مایوس ہوا، اس نے تو سوچا تھا اس میں بہت خزانہ ہوگا، لیکن دیگ تو خالی تھی۔ اس نے غصے میں دیگ کو اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دیا اور کچھ دیر بعد وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھائی اور ایسے دے ماری جیسے ہم غصے میں چیزوں کو پھینکتے ہیں نا، ایسے ہی اس نے کلہاڑی کو ایسے پھینکا تو وہ کلہاڑی جا کے دیگ میں گری۔ اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود تھیں، کیونکہ وہ تو جادوئی دیگ تھی۔ اس میں آپ ایک چیز ڈالتے تھے، وہ اس کو 100 ٹائمز انکریز کر دیتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر حیران ہوا، ساتھ ہی اسے یہ سمجھ بھی آ گیا کہ یہ کوئی عام دیگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جادوئی دیگ ہے۔ جو بھی تو اس کی ایک کلہاڑی 100 کلہاڑیوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو اس وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں مینگو ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیگ میں 100 مینگوز تھے، 100 آم موجود تھے۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا، بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے اور اس نے لکڑیاں کاٹنا بھی بند کر دیا۔ لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دل کا بڑا اچھا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا اور کبھی اس کے دروازے سے کوئی بھی غریب خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا، اپنی سخاوت کی وجہ سے، اپنے اچھے پن کی وجہ سے۔ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ پورے ملک میں مشہور ہو سکتے ہیں، پوری کنٹری میں آپ فیمس ہو سکتے ہیں۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی اور جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ کیونکہ بہت لالچی تھا، اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا، اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو وہ اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارا اور اس کی دیگ کو ابھی کے ابھی میرے محل میں لے کے لایا جائے۔ نوکر گئے، پولیس گئی، فورس گئی اور وہ اس کو اٹھا کے لے آئی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ لکڑہارے کو انہوں نے دیگ سمیت پکڑ کر محل میں کھڑا کر دیا۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ جو اس کی جادوئی دیگ تھی وہ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے، ایک جیسے
100 किंग्स, ये 100 बादशाह बिल्कुल एक जैसे जो थे भी असली, ठीक है। उनमें एक असली बादशाह था और बाकी जादुई बादशाह थे, जादू के बादशाह थे, लेकिन वो सारे एक जैसे दिखते थे। उनमें फ़र्क करना मुश्किल था कि असली बादशाह कौन था। वो सब देख के रसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूँ सब ने एक दूसरे को जादुई देख के लालच में कत्ल कर दिया, मार दिया, मर्डर कर दिया। यूँ लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी मर गया। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और उसे लेकर अपने घर को आ गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच करना बहुत बुरी बात होती है। अगर किसी के पास आपसे अच्छी चीज़ है, आपसे अच्छा बैग है, आपसे अच्छे शूज़ हैं, या उसकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपको उससे हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक से प्रे करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको भी बहुत 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 अच्छी चीज़ें दे, ठीक है। और किसी से भी हसद नहीं करना चाहिए, किसी से भी जेलसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लालच का मतलब होता है कि सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, सारी क्लास की चीज़ें, सारी इधर उधर की चीज़ें मेरे पास हों, किसी के पास और ना हो, दूसरों की चीज़ें भी मुझे मिल जाएं। ऐसे नहीं होता, ठीक है। लालच करना बहुत बुरी बात होती है। तो प्रॉमिस करें आप कोई लालच नहीं करेंगे और अपने किसी फ्रेंड से जेलस नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पास ये जादुई देग होती तो आप उसमें क्या डालते? इस जादुई देग में आप क्या डालते अगर आपके पास ये जादुई देग होती? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।